السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن سار علی نہجہم الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز نبوی شرعی کورس میں حاضری دینے والے قابل احترام، قابل ادب ہمارے پیارے شاگردوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں اور ہماری پیاری اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، نماز نبوی شرعی کورس کے اس 7ویں کلاس کے اندر آپ سب کا خیر مقدم اور استقبال ہے، اور خصوصی طور پر اس کلاس کے ہمارے نئے مہمان جناب بڑے بھائی شفیع اللہ صاحب، جو ماشاءاللہ آج اس کلاس میں میرے علم کے مطابق حاضر ہے۔ آپ سب کو اس کلاس کی حاضری مبارک ہو، اور آپ سب کے لیے یہ نجات اور خیر و برکت کا ذریعہ بنے، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی بے پایہ رحمت سے ہم لوگوں کو اس کلاس میں حاضری دینے، فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہم سبوں کو روز محشر اپنے عرش مبارک کے سائے میں جگہ دے۔ ہم سب کے حق میں اللہ تعالی ہمارے پیارے حبیب کو شفاعت کرنے کی اجازت فرمائے، اور اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائے، اور اپنے چہرے انور کا دیدار میسر فرمائے۔ ہم سبوں کو، آپ سبوں کو، ہمارے تمام اعزاء و اقربا کو، آپ سب کے اعزاء اقربا کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بلند ترین مقام عطا فرمائے، دنیا کے اندر غربت، فقر و فاقہ سے بچائے، فتنوں سے بچائے، اور خاتمہ بالخیر ہو، اور دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درس کی شروعات میں اس طرح کر رہا ہوں کہ پچھلے جمعہ کے درس میں نماز پڑھنے کا سنت پاک کے مطابق صحیح طریقہ شروع ہوا تھا، اور یہاں تک بات آئی تھی کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کریں گے، صحیح احادیث کی بنیاد پر سینے پر نیت باندھیں گے، اور بنا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے دعائے ثنا یا دعائے استفتاح پڑھیں گے۔ اور دعائے ثنا، جس کے کئی صیغے، کئی طرح کی دعائیں بتلائی گئی تھیں، ان کو پڑھنے کے بعد ہم دھیرے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ چاہے وہ نماز، چاہے آپ امام ہوں یا مقتدی ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، فرض نماز ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، یہ ہم سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ سورہ فاتحہ سے پہلے، یا سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ صحیح اور راجح مسلک یہی ہے کہ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے
دھیرے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اگرچہ بلند آواز سے پڑھا جائے بسم اللہ یا دھیرے، اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح مسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ راجح اور قابل عمل یہی ہے کہ دھیرے سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا جائے، چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ جس کو بہت ساری جگہوں پر الحمدو کی سورہ کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہر مسلمان مرد اور عورت پر سورہ فاتحہ کا حفظ کرنا، کنٹھسٹ یعنی یاد کرنا زبانی ضروری ہے، اور صحیح تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ کا یاد کرنا زبانی طور پر فرض اور واجب ہے۔ جب تک اگر کوئی نیا مسلم ہے نہیں یاد کر پا رہا ہے، اس وقت تک وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا، لیکن اسے یاد کرنے کی کوشش کرے گی، اور یاد رہے۔ بڑے باادب انداز میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ بہت ہی قاعدے سے یاد کر لیں، تجوید کا خیال کر کے یاد کر لیں، مد اور غنہ کا خیال کر کے یاد کر لیں، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں سورہ فاتحہ کا یاد کرنا اور تجوید کے ساتھ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ یوٹیوب پر اچھے قاریوں کی قرأت موجود ہے، بار بار اسے اپنے موبائل میں لگا کر کے سنتے رہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ یاد ہو جائے گی۔ تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت بہت ہی ضروری ہے۔ اس شرعی کورس کا نام ہے نماز نبوی شرعی کورس، یعنی ہماری نماز اس طرح ہو، ہم اس طرح نماز ادا کریں جس طرح پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے کا طریقہ ثابت ہے صحیح احادیث کی روشنی میں۔ جب نماز کے ارکان آپ لوگوں کو پڑھائے گئے تھے تو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سورہ فاتحہ کا نماز کی ہر قسم کی نماز کی ہر رکعت میں، ہر قسم کی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، ایک اہم ترین رکن ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی حضرات ہوں یا اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، جنازے کی نماز ہو یا وتر ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رکن چھوڑ دیا، نماز کا کوئی رکن ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح اور راجح بات یہی ہے۔ سب کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، الحمدو کا پڑھنا فرض اور واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امام ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہو، کوئی بھی نماز جس کو نماز کہتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب بلکہ نماز کا رکن ہے۔ دیکھیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماں اور بہنوں، سورہ فاتحہ ہر ایک پر پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے ائمہ کرام کے درمیان اور فقہائے کرام کے درمیان
اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف پایا جائے تو ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ اور ائمہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام رحمہم اللہ نے یہ دو ٹوک کھلے اور واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ اگر میری رائے یا میرے فتویٰ کے خلاف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث لے لو، میری بات کو، میری رائے کو، میرے مذہب کو، میرے فتویٰ کو دیوار پر مار دو۔ بلکہ ائمہ کرام نے یہ بھی فرمایا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث مل جائے میرے بعد بھی تو وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کی تابعداری اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور بارہا آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر سارے ایمان لانے والے امتیوں کو باقاعدہ حکم دیا ہے، صلو، تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح ہمارے امتیوں میں بڑے بڑے علماء اور امام پیدا ہوں گے ان کے کہنے کے حساب سے، ان کے طریقے کے حساب سے، یہ نہیں کہا ہے۔ ہاں، اگر ائمہ مجتہدین کی رائے، مذہب اور ان کا دیا گیا فتویٰ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت کے عین مطابق ہے تو ان کی بات لی جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت صحیح حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہے ہیں۔ لیکن اجتہادی اگر کوئی چوک ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، یا علم انہیں نہ مل سکا، یا حدیث رسول ان کے زمانے میں انہیں نہ مل سکی وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ نہیں کہ ہم ان کی ہر رائے کو لے لیں گے، ہم ان کی ہر بات کو لے لیں گے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو چھوڑ دیں گے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالی نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو نیچے کر دو، آپ کی سنت سے روگردانی کرو، آپ سے صحیح ثابت سنت سے چشم پوشی کرو، آنکھ بند کر لو، اور تم اپنے ان اماموں کی باتوں کو مانو جن کی طرف آپ نسبت کرتے ہو۔ ہمارے سارے کے سارے امام ہیں، چار مشہور جو ائمہ دین مجتہدین ہیں رحمہم اللہ رحمت واسعہ، سارے کے سارے ہمارے امام ہیں، لیکن ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے آخری رسول، صاحب قرآن، صاحب وحی، ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارے ائمہ دین، ائمہ مجتہدین کے بھی نبی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ سیدھی نماز میں پڑھنے کے سلسلے میں کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ جہری نماز جیسے جمعہ کی نماز ہے، جیسے فجر ہے، عشاء ہے، مغرب ہے، عیدین کی نماز ہے، یا اگر جنازہ جہری پڑھی جائے تو جنازہ کی نماز ہے، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر میں سارے لوگوں کی رائے اور سارے لوگوں کی دلیلیں ذکر کروں، پھر دلیلوں کی وضاحت کروں تو وقت بڑا لمبا درکار ہے، اس لیے
سورہ فاتحہ کے سلسلے میں جو صحیح بات ہے، صحیح مذہب ہے، صحیح مسلک ہے، صحیح طریقہ ہے، وہ میں بتلا دیتا ہوں اور اس کی دلیل بتلا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ یہ بات یقین کے ساتھ جان لیں کہ سورہ فاتحہ کا ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز سے مراد نفل ہو یا فرض ہو یا سنت ہو یا نذرانہ ہو، سری ہو یعنی جس میں قرأت چپکے چپکے دھیرے کی جاتی ہے، یا جہری ہو جس میں قرأت زور سے کی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھنا نماز کا اس رکعت کا رکن ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، ائمہ مجتہدین کی رائے کے مطابق نہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آئیے نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، بخاری شریف اذان کا باب اور امام اور مقتدی کے لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا باب، حدیث نمبر بخاری شریف حدیث نمبر 756، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 394، باب ہے باب وجوب قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کے واجب ہونے کے بارے میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں ہر نماز میں پڑھنا فرض اور واجب اور رکن ہے، یہ دلیل آپ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں۔ لا یہاں جنس کے لیے ہے، یعنی اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ کوئی بھی نماز ہو، جس کو نماز کی نیت سے نماز سمجھ کر کے بندہ یا بندی پڑھتے ہیں، اس کی نماز ہوگی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے پڑھنے کے سلسلے میں سب سے ٹھوس دلیل یہی ہے، اور اہل ایمان کے لیے نماز نبوی کے مطابق نماز پڑھنے والوں کے لیے بس یہی ایک دلیل کافی ہے، کیونکہ یہ کتب احادیث کی سب سے بلند درجے اور بلند پائے کی حدیث کی روایت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کسی صحابی کا قول نہیں، جو کسی تابعی کا فرمان نہیں، جو کسی امام مجتہد کی رائے نہیں، یہ سارے لوگوں کے اماموں کے امام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قابل اعتماد کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہاں بالکل عام کر لمن لم یقرأ، لمن جس نے بھی، اس میں امام بھی آ گیا، اس میں مقتدی بھی آ گیا، اس میں سری نماز بھی آ گئی، اس میں جہری نماز بھی آ گئی، اس میں فرض اور نفل ساری نمازیں آ گئی۔ لا صلاۃ، نماز نہیں ہوگی، لمن جس نے بھی لم یقرأ نہیں پڑھا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، چاہے وہ امام ہو اور چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلے نماز پڑھنے والا ہو،
چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو چاہے نفل نماز پڑھ رہا ہو۔ اس حدیث پاک سے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے واضح طور پر، جس میں کوئی غموض اور پوشیدگی نہیں ہے، کہ جس شخص نے بھی نماز اکیلے یا جماعت کے ساتھ، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، فرض نماز پڑھ رہا ہو یا نماز نفلی پڑھ رہا ہو، تمام بلند آواز سے پڑھ رہا، امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ پڑھ رہا ہو، اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ واضح طور پر کوئی پوشیدگی نہیں، کوئی غموض نہیں ہے، بالکل واضح روایت بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ ایک دلیل سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے واجب اور فرض اور نماز کے رکن ہونے کے بارے میں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ فاتحہ ہر ایک کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض اور واجب، اور نماز اس رکعت کا رکن۔ دوسری دلیل حضرت قلم میں لکھ لے میرے بھائیوں، کلاس ہے، اس سے علم مضبوط ہوگا، اسے ضرور نوٹ کر لے دلیلوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر اسی کی وجہ سے گروپ بندیاں ہیں، اور ائمہ کرام کی طرف اپنی خالی نسبت کر کے جو چاہتے جیسا چاہتے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں نماز نبوی کے مطابق نماز پڑھنی ہے، تبھی ہماری نماز قبول ہوگی، کیونکہ میں بتلا چکا ہوں بہت پہلے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کے اندر اخلاص کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ فجر کی نماز میں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے تھے، اور آپ جانتے ہیں فجر کی نماز جہری نماز ہے، اختلاف جو ہے وہ جہری ہی نماز میں ہے، سری میں تو سب کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا۔ ہم فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، پھر آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ کیوں بھاری ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں صحابہ کرام بھی تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ پڑھیں گے تو مسجد کے اندر بھربھراہٹ کی آواز آئے گی، پڑھنے میں پڑھنے والا ڈسٹرب ہوگا۔ جب نماز سے آقا فارغ ہوئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا فرمایا؟ شاید تم امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم لوگ میرے پیچھے، میں امام ہوں، کچھ پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا، صحابہ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہاں ہم پڑھتے ہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھتے ہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز تو ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں اے ہمارے آقا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو، یہ جہری نماز کی بات ہے، فجر کی نماز جہری ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو، سوائے امام کے پیچھے، سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔ جہری نماز کی بات ہے۔ سری نماز میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سورہ ملائی جائے گی۔ یہ جہری نماز کی بات ہے کہ سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔ میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، جبکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ کچھ پڑھتے ہو، بھن 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 کی آواز آ رہی ہے،
تو اللہ کے رسول نے روک دیا، بالکل مت بولو، جہری نماز میں میرے پیچھے مت کچھ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ کیوں پڑھو سورہ فاتحہ؟ کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ یعنی فاتحہ نہ پڑھے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ یہ عام حالات کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس روایت کے اندر فجر کی جہری نماز کے اندر کہا کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو، اسے مت چھوڑو، کیونکہ بنا سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے نماز اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے وہ امام ہو اور چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے وہ فرض نماز پڑھا ہو، چاہے سنت۔ یہ روایت ابو داود کی ہے، حدیث نمبر 823 اور صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 823۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 331، اور اسی طرح ابن خزیمہ اور بیہقی اور ابن حبان کے اندر بھی، دارقطنی کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ دارقطنی نے اسے حسن سند سے ذکر کیا ہے، حسن کہا ہے، اور دوسرے ائمہ اور محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ عبادہ بن صامت کی اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول نے جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ فرما دیا بنا سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ قرآن مجید کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے۔ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام تھوڑی آواز سے پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ مجھے قرآن پڑھنے میں دشواری کیوں ہو رہی، پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشواری ہو رہی ہے، چنانچہ جب میں پکار کر پڑھوں جہری نماز میں زور سے پڑھوں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو۔ قرآن سے اس روایت میں وضاحت کر گیا نہیں کہ کوئی دعا ثنا بھی نہ پڑھے، رکوع کی دعا بھی نہ، قرآن میں سے، قرآن کی سورتوں میں سے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورہ نہ پڑھو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھنے کے ضروری ہونے کے بارے میں تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی روایت، اور یہ حضرت ابو ہریرہ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، 5000 سے زیادہ حدیثیں تھی، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی مبارک کو وقف کر دیا تھا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم شریعت حاصل کرنے کے لیے، احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے، پڑھنے اور حفظ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، معاف کیجئے گا میں کسی امام کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، اگر دیکھا جائے تو ائمہ مجتہدین میں جو 4 مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ و رحمۃ واسعہ،
اگر دیکھا جائے تو ان چاروں ائمہ مجتہدین میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علم کے اعتبار سے بھی اور رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور اجلہ صحابہ، بڑے پائے کے صحابہ میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، منہ در منہ سنا ہے، مسجد نبوی کے اندر سفر کی حالت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ در منہ سنا ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں اور شاگرد رشید بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض ہنجار اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے مجرمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا فقیہ ہی نہیں مانتے ہیں اور ان کے اوپر بیجا اعتراضات کرتے ہیں۔ جیسے انڈیا میں ایک خبطی شخص ہے سلمان ندوی، میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا، یوٹیوب پہ اس سلسلے میں سلمان ندوی کے جو انہوں نے بکواس کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کی زندگی پر، اس کا جواب میں نے یوٹیوب میں میرا موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ادھوری ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے فرماتے ہیں کہ جس نے بھی نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقص ہے، تیبارہ بھی فرمایا ناقص ہے، پوری نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ اسی روایت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی لیکن ادھوری ہوگی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ادھوری نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے، پونا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، 1/3 1/4 نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ ادھوری نماز پڑھو۔ بلکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صلو، تم لوگ نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور عبادہ بن ثابت کی روایت اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت بالکل واضح دلیل ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ادھوری ہے، خداجن 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 غیر تمامین، ادھوری ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، تو ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا۔ اس وقت جب اللہ کے رسول کے صحابہ رسول حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تو ان سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم امام کے پیچھے ہو پھر بھی پڑھیں، سیدھی نماز یہاں مراد نہیں ہے، کیا جہری نماز مراد؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا ہاں اقرا بہا فی نفسک۔ حضرت ابو ہریرہ سے جب پوچھا گیا کہ بھائی اگر ہم امام کے پیچھے ہیں اور امام زور سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نعم، ہاں اقرا، پڑھو بہا، اس سورہ فاتحہ کو، فی نفسک، اپنے دل میں۔ اور دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے پڑھنا اس وقت بولا جائے گا جب زبان حرکت کرے، یہ نہیں کہ دل میں اس کو دہراؤ، نہیں، زبان کے ساتھ دھیرے دھیرے پڑھو، آواز نکال کر نہ پڑھو، لیکن تم اسے پڑھو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس کی سورہ فاتحہ نے نہیں پڑھی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 395۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ اقرا بہا فی نفسک، تم اپنے دل میں پڑھو۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں،
اگر امام مغرب کی نماز پڑھا رہا، عشاء کی نماز پڑھا رہا، فجر کی نماز پڑھ رہا، عیدین کی نماز پڑھا رہا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے، تو امام کی قرات کو ہم سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور جو وہ آیت کریمہ کی جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش ہو، یہ نماز کے باہر کی ہے۔ نماز کے اندر یہ خصوصی طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا۔ دیکھو، آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ آپ کو یہ تعلیم دینے والا عطا الرحمن سعیدی نماز مغرب کی امامت آپ کی کرا رہا، اور میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھتا ہوں، آپ زبان سے دھیرے دھیرے میرے پیچھے پڑھیں اور غور کان لگائے بھی رہیں۔ پڑھنے میں نہ ہم امام کو کوئی دشواری ہوگی اور آپ کے پڑھنے اور سننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جتنے لوگ بیٹھے ہو کلاس میں، پریکٹیکل کرو، میں پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرے پیچھے میرے ساتھ پڑھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پڑھیے، ایسے پڑھتے چلے جائیں۔ اور آج میں پریکٹیکل شکل میں بھی سمجھا سکتا ہوں کہ کتنے ایسے گیتیں، نظمیں، حمد و نعت ہم ٹیپ ریکارڈر میں موبائل میں سن بھی رہتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں دھیرے دھیرے۔ آواز سے نہیں پڑھنا ہے، اتنے تیز سانس سے نہیں پڑھنا کہ آواز نکلے، لیکن پڑھنا ہے۔ تو اس روایت سے بھی جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے جسے بیان کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل کے اندر پڑھو، یعنی دھیرے دھیرے زبان کو حرکت دے کے امام کے پیچھے بھی پڑھو، یہ دلیل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے وجوب اور فرضیت کے بارے میں دلیل سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ امام ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے مقتدی ہیں صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول امام، مقتدی صحابہ کرام۔ ذرا اس جملے پر آپ لوگ ذرا سوچئے گا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہو کر صحابہ کرام کی جانب اپنے رخ انور کو، چہرے مبارک کو کیا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو؟ یعنی جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے زور سے، تو تم کچھ پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے صحابہ کرام، ادب اور احترام میں، اور اس لیے بھی کہ ہو سکتا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ نئی بات پلانا چاہتے ہیں۔ سب خاموش رہے۔ 3 بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت، بھائی جب امام قرات کرتا ہے تو تم لوگ کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ خاموش۔ پھر دوسری بار بھی یہی سوال، صحابہ خاموش۔ پھر تیسری بار یہی سوال، صحابہ خاموش۔ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا کرتے ہیں، یعنی امام کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرڈر دیا، حکم دیا، ایسا نہ کرو، یعنی امام کے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھا کرو۔ یہ ابن حبان کی روایت، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 152 اور 162۔ بیہقی
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166. اور مجموع الزوائد کے اندر امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے سارے بیان کرنے والے راوی ثقہ ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتح الباری کی شرح لکھی ہے، اسے حسن قرار دیا ہے. چنانچہ ان ساری روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز کی، چاہے وہ سری نماز ہو، چاہے جہری، چاہے فرض ہو چاہے نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب، اور سورہ فاتحہ نماز اور نماز کی ہر رکعت کا رکن ہے، اس کے بنا نماز نہیں ہوگی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا، قرآن فاستمعوا لہ انصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، یہ نماز کے باہر کی بات ہے یا نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورتوں کے پڑھنے کے وقت خاموشی کا حکم ہے؟ اور بہت سارے لوگوں نے تو اپنے مقتدی امام کی تائید میں، اور اپنے امام جو نبی کے امتیوں میں سے ایک عالم تھے، مجتہد تھے، غلطی ہو سکتی ہے، ان کے نام پر گروپ بندی کرنے کی وجہ سے یہاں تک بھی کر لیا ہے لوگوں نے کہ اگر تم یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا. میرے بھائیو، اختلافات کو چھوڑو، جب صحیح حدیث مل جائے تو اسے لے لو. یہ نہ کہو میں حنفی ہوں، یہ نہ کہو میں شافعی ہوں، یہ نہ کہو میں مالکی ہوں، یہ نہ کہو میں حنبلی ہوں. اور یقیناً جو حنفی صحیح ہوگا، جو صحیح حنبلی ہوگا، جو صحیح مالکی ہوگا، جو صحیح شافعی ہوگا، وہ اللہ کے رسول کی بات کو لے گا، کیونکہ سارے ائمہ مجتہدین نے اللہ کے رسول کی پیروی کرنے پر زور دیا ہے، تاکید کی ہے، یہاں تک کہ کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. میں نے کیا کہا، کیا فتویٰ دیا، کیا رائے ظاہر کیا، چھوڑو اس کو. اور اگر میری بات اللہ کے رسول کے بات سے ٹکرائے، میری بات ردی کے ٹوکرے میں پھینک دو، دیوار پہ مار دو، اللہ کے رسول کی بات کو لے لو. اور یہی زیادہ صحیح. ایک اپنے وقت کا امام، ایک محدث یا مجتہد یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ جو مجتہد ہوگا، جو امام ہوگا، جو عالم دین ہوگا اپنے وقت کا، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دو، میری بات کو مانو؟ کیا یہ امام ابو حنیفہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ امام شافعی کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ امام مالک اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کہہ سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. بخاری شریف اور مسلم شریف کے بعد ان ساری روایت، اس کے علاوہ بہت ساری دلیل ہیں. اسی لیے علامہ عبدالحی لکھنوی جو فقہ حنفی کے ایک بڑے امام تھے، انہوں نے باقاعدہ اس بات کو وضاحت کیا ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرات خلف الامام پر باقاعدہ ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے، بہت سارے علماء نے لکھا. لہذا سارے اختلاف سے بچتے ہوئے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب حدیث کی دیگر صحیح اور حسن روایتوں کو لے کر ہم یہی کریں گے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. یہی سب سے راجح اور صحیح بات ہے، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلے نماز پڑھنا ہو، چاہے سری نماز ہو، چاہے جہری نماز ہو. یہ بات ہوئی سورہ فاتحہ کے سلسلے میں. اور وقت ختم ہو گیا تو ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، سینے پر نیت باندھیں گے، بنا اعوذ باللہ بسم اللہ کے دعائے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین کہیں گے. دھیرے پڑھ رہے تو دھیرے، ظہری نماز ہے تو زور سے. اور آمین کا مسئلہ انشاءاللہ العزیز اگلے کلاس میں لوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور عمل کا پکا پیروکار بنائے، تابعدار بنائے. ہر ایک اپنے عالم
اور مجتہد امام کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی وصیتوں کے مطابق اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا اول اور آخر امام، مقتدع، متبع بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وازواجہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔